بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ مقدس رمضان المبارک کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں اور آج 23واں روزہ بھی اپنے افطار کے قریب ہے۔ ان گزرتے ہوئے لمحات، بلکہ ان گزرتے ہوئی رحمتوں کے لمحات میں سے کتنے مومنین خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے استفادہ کیا ہوگا، اور ان کی خوش نصیبی اس طرح سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کتنے ایسے عبادت گزار ہوں گے کہ جن کی عبادتیں رب کریم نے قبول کی ہوں گی، جن کا بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنا اور روزے کے پروٹوکول جو ہیں، ایس او پیز جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیے ہوں گے، جن کی نمازیں، جن کے نوافل، جن کی تسبیحات، جن کی تلاوت کلام شفا، قرآن مجید، فرقان حمید اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہوں گی انشاءاللہ، اور جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے مستجاب کی ہوں گی۔ تو ان خوش نصیبوں کو ہمارا سلام، لیکن وہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ ایسے کون سے خوش نصیب ہوں گے، ایسے متقین صالحین کس جگہ پہ دنیا میں اور کہاں کہاں موجود ہوں گے۔ تو ہم جان بھی یہ ویڈیو دیکھی جائے، ہم سب سے ملتمس ہیں کہ اپنی عبادتوں کے بعد مانگی گئی دعاؤں میں مجھ بندہ حقیر کو صحت و سلامتی کے حوالے سے، توفیقات خیر کے حوالے سے اور تمام مومنین اور مومنات کو ایک دوسرے کو ہم یاد رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کس خوش نصیب کے ہاتھ اٹھیں اور اس کی دعا کے صدقے اس میں مانگی گئی ہمارے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ لیکن آج ہم آپ کی توجہ ایک دفعہ پھر صحیفہ کاملہ شریف کی ایک دعا، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم جیسے گناہ گار اور سیاہ کاروں کے لیے بہترین تحفہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اس خالق اور مالک، اس شہنشاہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ سب سے پہلے دیکھیے، بنیادی جو دعا کے آداب سکھائے جاتے ہیں نا، جتنے بھی کتب میں روایات اور آثار اہل بیت سے ہمیں ملتے ہیں دعا کے آداب کے سلسلے میں، تو سب سے پہلی جو تربیت کی جاتی ہیں 3 چیزیں، ان میں سے یہ تیسری چیز ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کریں، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجیں، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حاجات مانگنے سے پہلے اپنی گناہ گاریوں اور سیاہ کاریوں کا بندہ اعتراف کرے، ایک مجرم کی طرح۔ جس طرح ایک مجرم جو ہے وہ جج کے سامنے کٹہرے میں کھڑا مان رہا ہوتا ہے کہ جی حضور، یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، بالکل ہوا ہے، یہ جرم بھی ہوا ہے، میں اس کی بابت معافی کا طلبگار ہوں۔ مطلب یہ تو سمجھانے کے لیے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح اس خالق، اس مالک جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے، تمام مخلوقات کی جان ہے، جی اس کے سامنے جو دلوں میں آنے والے خیالات کو جان لیتا ہے، جو شہ رگ حیات سے قریب ہے، اس کے سامنے پیش ہوا جائے، اپنی گناہ گاریوں اور سیاہ کاریوں کا پہلے اعتراف کیا جائے، اور رو رو کے پھر اس سلسلے میں معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے، جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو تو باتوں میں لا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، اس خالق اور مالک کے آگے ہماری چالاکیاں نہیں چل سکتی۔ اس لیے کھلے دل سے اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا، اقرار کرنا، اور پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اس کی رحمت کے صدقے، کلام شفا، قرآن مجید کے صدقے، نبی اور آل نبی علیہ السلام کے صدقے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً معافی کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس ماہ میں تو ویسے ہی جب سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے، اتنی رحمت، تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ سچے دل سے مانگی گئی معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے اور ہمیں معاف نہ فرما دے۔ تو سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارے الحمدللہ امام ہیں، سنت اور سیرت کو معیار سمجھنے والوں کے امام ہیں، غالیوں اور مفوضہ کی طرح صرف حاجات پوری کرنے والے یا اس طرح کی چیزوں سے وہ نہیں۔ ہم الحمدللہ آپ کی سیرت مبارکہ سے یہی کچھ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی ہے، گناہوں کا اقرار کیسے کرنا ہے، جی اقرار کرنے کے بعد معافی کا طالب کیسے بننا ہے، یہ چیزیں جو سیکھنے والے ہیں، اصل میں ائمہ ان کے امام ہیں۔ ان کا ائمہ سے کیا تعلق کہ جنہوں نے جناب دنیاوی مادی چیزوں کی طلبی کے لیے ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا ہوا ہے، دین ان سے لینا نہیں، سنت ان کی سیکھنی نہیں، سیرت ان کی پڑھنی نہیں، ان کا بھلا ان سے کیا تعلق؟ برائے نام انہوں نے رٹے لگائے ہوئے ہیں، بس وہ رٹے رٹائی اپنی وہ اس میں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، دعا نمبر 12 ہے، اور اس کا جناب عنوان ہی یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا
جو گناہوں کے اعتراف اور پھر طلب توبہ کے لیے پڑھتے تھے جی. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ یہ مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے امام کا تحفہ ہے کہ جہاں الفاظ ہی نہیں ملتے کہ اس مالک کی بارگاہ میں کیا بولا جائے، کیسے بولا جائے، کیسے اعتراف کیا جائے، کون سے ایسے الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو سن کے، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ادا جب ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہمیں معاف فرما دے. یہ تربیت، یہ احسان امام کا ہمارے اوپر ہے. تو رمضان المبارک کے جتنے بھی ایام باقی رہ گئے ہیں، کوشش کریں کہ ایک دفعہ، چلیں زیادہ نہیں تو ایک دفعہ جو ہے لازمی اس دعا کو پڑھا جائے جی. آج اس دعا کا خاصی 4 سے 5 صفحات پر مشتمل دعا ہے، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کوشش کریں کہ صحیفہ کاملہ آپ کے گھروں میں انشاءاللہ ہوگی. اس دعا کو رمضان شریف ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ لازمی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا نمبر 12 جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ کو تجھ سے مانگنے سے روکتی ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جو مجھے تجھ سے مانگنے کی جرت دلاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ کو تجھ سے مانگنے سے روکتی ہیں، اور دوسری طرف ایک چیز ایسی ہے کہ جو مانگنے پہ جرت دلاتی ہے. پہلی وہ شے جو مجھے مانگنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ تو نے مجھ کو کسی کام کے انجام دینے کا حکم دیا جس میں بالکل سست رہا. اب یہ اقرار آ رہا ہے کہ جو پروردگار نے واجبات جو ہم نے ادا کرنے تھے، جو حکم دیا تھا کہ یہ کرنا ہے، اس میں آپ دیکھیں مجھ جیسا گناہ گار سست روی کے ہاتھوں مارا گیا، نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا. تو یہ مجھے کیسی مدد ملی امام کی علمی مدد کہ مجھے وہ الفاظ مل گئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے واجبات کی ادائیگی میں جو سستی رہی ان کا اقرار کیسے کرنا ہے. اچھا جی، پہلی وہ شے جو مانگنے سے روکتی ہے وہ یہ کہ تو نے مجھے کسی کام کے انجام دینے کا حکم دیا جس میں بالکل سست رہا. دوسری وہ نہیں، یعنی کہ جو جن سے منع کیا جن کاموں سے، اور روکا، مجھے نہ کرنے کے لیے کہا، روکا، اور اس کے کرنے پر میں نے سرعت یعنی جلدی اختیار کی. تیسری وہ نعمت جو تو نے مجھے عطا کی اور میں اس کے شکر ادا کرنے کا قصوروار رہا، یعنی شکر ادا نہ کیا. یعنی اب دیکھیں اس پہلے پیراگراف میں ہی 3 چیزیں امام نے بتا دیں کہ جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم سست رویاں کرتے ہیں، بانے بازیاں، ہیلے بہانے جی، اور جو جن سے روکا ان کی طرف سرعت یعنی تیزی سے بڑھتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ کتنی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اس پاک پروردگار کی، لیکن شکر ادا کرنے سے ہم جو ہیں وہ ہمیشہ ہاتھ کھینچتے ہیں، کبھی ادراک ہی نہیں کرتے. اور جو چیز، اچھا یہ اب وہ 3 چیزیں جو روکتی ہیں، اب جو چیز جرت دلاتی ہے اس کا سنیے. اور جو چیز مجھے تجھ سے مانگنے پر ابھارتی ہے وہ تیرا فضل ہے کہ جو تو اس پر نازل کرتا ہے جو اپنے چہرے کو تیری طرف مبذول کر لے اور اپنے حسن ظن سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، جبکہ تیرے تمام احسانات تیرے فضل و کرم سے ہیں اور تیری تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ان کا آغاز ہوتا ہے. پس اے میرے معبود، میں یہاں کھڑا ہوں تیری عزت کے دروازے پر، ایک ایسے قیام کے ساتھ جو اپنے آپ کو مکمل سر تسلیم خم کر کے اور ذلت و عاجزی کے ساتھ، اور تجھ سے مانگ رہا ہے انتہائی شرمندگی کے ساتھ. ایک بے بس، ایک محتاج، ایک قابل رحم بندے کی صورت میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہے. سبحان اللہ. وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اگر میں نے تیری نیکیوں کے وقت نہیں چکایا اپنے آپ کو مگر یہ کہ تیری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جبکہ ان تمام حالات میں تیرے احسانات مجھ پر مسلسل جاری رہے، اے میرے معبود، کیا یہ میرا اقرار تیری بارگاہ میں مجھ کو نفع دے گا اس پر جو کچھ میں نے برا کمایا، اور کیا مجھے تیری طرف سے اس بات کی بنیاد پر نجات ملے گی کہ جو کچھ میرا اعتراف کرنا ہے اور میری ان بری باتوں پر کہ جو میں نے انجام دی ہیں، یا پھر میرے اس موقف پر تیری ناراضگی واجب ہو گئی ہے، اور کیا میری دعا کے وقت تیرا غضب لازمی قرار پائے گا؟ تیری ذات پاک ہے، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں جبکہ تو نے اپنی طرف توجہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے، بلکہ میں وہ بات کہوں گا جو ایک ایسے ذلیل بندے کی بات ہوتی ہے کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہو اور اپنے رب کی حرمت کو اس نے معمولی جانا ہو. اللہ ایسا بندہ کہ جس کے گناہ عظیم ہو اور بے پناہ ہو، جس کے ایام گزر گئے ہوں اور انہوں نے منہ موڑ لیا ہو، یہاں تک کہ اس نے یہ دیکھا کہ اس کی مدت عمل ختم ہو گئی اور عمر کی حد انتہا پر پہنچ گئی، اور اس کو یہ یقین ہو کہ اس کو تجھ سے کوئی جائے فرار نہیں اور اس کو تجھ سے بھاگنے کا کوئی مقام نہیں، اور وہ اپنے آپ کو تیری طرف لایا ہو توبہ اور اپنی توبہ میں انتہائی پرخلوص ہو اور کھڑا ہو تیری بارگاہ میں ایک ایسے دل کے ساتھ جو طاہر و نقی یعنی صاف اور ستھرا، اور پھر وہ ایک شکستہ اور آہستہ انداز میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہو اور وہ تیرے لیے جھک گیا ہو، اپنے آپ کو اس نے جھکا دیا ہو، اپنے سر کو تیری بارگاہ میں خم کر دیا ہو، اور اس کے قدم تیری خشیت سے ریشہ برندام ہیں یعنی کانپ رہے ہیں،
اور اس کے آنسو اس کے رخسار پر جاری ہیں، اور وہ تجھے یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور اے ان سب میں زیادہ رحم کرنے والے کہ جن سے لوگ رحمت طلب کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ لطف و کرم فرمانے والے ان میں کہ جن سے غلطی کی معافی مانگی جاتی ہے، اور اے وہ ذات کہ جس کی معافی اس کے غصے سے بڑی ہوئی ہے، اے وہ ذات کہ جس کی رضامندی اس کی ناراضگی سے زیادہ وسیع تر ہے، اے وہ ذات کہ جس کی حمد اس کی مخلوق اس کے بہترین عفو درگزر کے ساتھ کرتی ہے، اے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندوں کا مسلسل اس کی طرف رجوع ہونا ان کی عادت قرار دی ہے، اے وہ ذات کہ جو ان کی بری باتوں کی توبہ کے ذریعے اصلاح فرماتا ہے، اے وہ ذات جو ان سے راضی ہو جاتا ہے ان کے بہت تھوڑے عمل پر، اور اے وہ ذات جو ان کے قلیل عمل پر کثیر جزا اور مکافات دیتا ہے، اور اے وہ ذات کہ جس نے ان پر اپنے حسن جزا کا فقط اپنے فضل کی بنیاد پر خود اپنی ذات سے وعدہ فرما لیا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے تیری سب سے زیادہ نافرمانیاں کی ہوں اور تو نے ان کو بخش دیا ہو، اور نہ ہی ان لوگوں میں سب سے زیادہ قابل الزام ہوں کہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں معذرت کی ہو اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا ہو، اور نہ ہی میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ ظالم ہوں کہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور میں اس مقام پر کھڑا تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، ایک نادم انسان کی توبہ کہ جو کچھ اس سے ضائع ہو گیا، اور اس بات پر خوف زدہ کہ جو کچھ اس کے گرد جمع ہو گیا، اپنی خالص شرم و حیا کے ساتھ کہ جو کچھ اس پر واقع ہوا، اس بات کی معرفت رکھتے ہوئے کہ تیرا میرے عظیم گناہوں کو معاف کرنا تیری عظمت کو اور زیادہ بڑھا نہیں سکتا، اور تیرا میرے سنگین گناہوں سے درگزر کرنا تیرے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اور میری بدی اور بے حیائی کے کاموں کا بوجھ اٹھانا تجھ کو کسی قسم کی دقت میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور تیرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے کہ جو تیری بارگاہ میں اپنے تکبر کو ترک کر دے اور گناہوں کے اقرار سے اپنے آپ کو بچائے اور استغفار کو اپنے لیے لازمی قرار دے۔ اور میں تیری بارگاہ میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں، اور اس بات سے کہ میں تکبر اختیار کروں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گناہوں پر اصرار کروں، اور تیری بارگاہ میں طلب مغفرت کر رہا ہوں ان باتوں پر کہ جن میں نے کوتاہی کی، اور تجھ ہی سے مدد کا طالب ہوں ان باتوں پر کہ جن پر عمل کرنے سے میں عاجز رہا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، محمد اور ان کی آل پر درود و سلام کو نازل فرما، اور مجھے وہ عطا فرما دے کہ جو تیری جانب سے میرے لیے واجبی اور لازمی ہے، اور مجھے اس بات میں عافیت عطا فرما کہ جو تیری طرف سے لازمی ہے، اور میری حمایت فرما ان باتوں سے جن کے سلسلے میں بدی کرنے والے تجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بے شک تو سراپا عفو درگزر ہے اور مغفرت کی امید اور درگزر کرنے میں مشہور ہے۔ میری حاجتوں کا کوئی مطلب نہیں مگر تو، اور میری گناہوں کا بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ بات میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے نفس کے لیے کوئی خوف نہیں پاتا مگر تجھ سے باتحقیق کہ تو خوف کیے جانے کا بھی اہل ہے اور مغفرت کرنے کا بھی اہل ہے۔ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل فرما، میری حاجتوں کو روا فرما، میری طلب کو پورا فرما، میرے گناہوں کی مغفرت فرما، اور میرے نفس کو خوف سے امن عطا فرما۔ بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور یہ باتیں تیرے لیے بہت آسان ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا صحیفہ کاملہ شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا ترجمہ دعا نمبر 12، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ رب العزت سے، اس سونے مالک سے معافی کیسے مانگنی ہے، حاجات کیسے مانگنی ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور اپنی سست رویوں اور سیاہ کاریوں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیسے کرنی ہے۔ اس دعا کے ذریعے امام نے اپنے پیروکاروں، قیامت تک آنے والے پیروکاروں کو تربیت دی۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ خود سوچئے، اگر یہ چیزیں ضروری نہ ہوتی، اگر صرف علی علی کرنے سے کام بن جاتا، اگر صرف فضائل اور مصائب سن کے واہ واہ اور ہائے ہائے کرنے سے کام بن جاتا، تو پھر یہ بتائیے کہ سید الساجدین ہوں یا دیگر ائمہ طہار ہوں، یہ جو کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، کھانا کھانے کے آداب، سونے کے آداب، نماز کی آداب، نوافل کے آداب، صدقات کیسے دینے ہیں، یہ ساری پھر جس کو شریعت کہتے ہیں عرف عام میں، یعنی جو کام کرنے اور جن سے رکنا ہے، پھر ان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ خود سوچئے۔ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی حاجتیں دینے پر، خلق کرنے پر اور رزق دینے پر، نوازنے پر، عطا کرنے پر قادر ہوتا، تو سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک دعا میں تو اس کا ذکر فرماتے۔ دیگر ائمہ طہار کسی مولا علی دعائے کمیل میں ذکر فرما دیتے، دعائے عرفہ میں سید الشہداء ذکر فرما دیتے۔ جی، دیگر ائمہ اپنی کسی دعا میں کوئی ایک دفعہ تو اللہ کے علاوہ بھی تو کسی گزرے ہوئے معصوم کو خطاب کرتے، تاکہ ہمیں یہ سبق ملتا، ہمیں یہ درس ملتا کہ یہ بھی جائز ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنا تو درکنار، ایسا کرنا تو دور کی بات، ایسا سوچنے پر بھی امام کہتے ہیں کہ خدا کے بندو شرک خفی سے محتاط رہو،
शिरक खफी की जब तारीफ पूछी तो फरमाया कि स्याह रात, स्याह पत्थर, उसमें चलता स्याह कीड़ा जैसे नजर नहीं आता, शिरक खफी भी गैर महसूस तरीके से परवान चढ़ता है और नजर नहीं आता। अगर मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन बेइज़्नी अल्लाह इनको हर चीज़ का मालिक व मुख्तार समझ के इनसे बराह रास्त मांग लेने में कोई हर्ज नहीं, तो फिर कोई एक दुआ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई एक दुआ जनाब अमीरुल मोमिनीन, कोई एक दुआ जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, कोई एक दुआ जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम से भी तो इमाम करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये जायज़ होने का वजह मिल जाती है। दुआ इबादत, दुआ इबादत, दुआ इबादत, और इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं। सूरह मुबारक मोमिनून में अल्लाह ताला ने इसको इबादत करार दे के अगली ही उसमें फरमाया कि जो मेरी इस इबादत से मुंह मोड़ेंगे मैं उनको जहन्नम से भर दूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा में कहा कि मैं जब बंदे पूछें तो कहो मैं तुम्हारे करीब हूँ, मांगो मुझसे। इन खुलासा पेश कर रहा हूँ, जो मुझसे मांगता है मैं उसको देता हूँ, अता करता हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, एक तजर्बा करके देखिए। जो मेरे बहन भाई आज तक ये मलंगी टोले के हथों चढ़े रहे हैं, वो एक दफ़ा हमारे कहने पे ज़रा प्रैक्टिकल शिया बन के देखें, प्रैक्टिस करें, और फिर उस प्रैक्टिस के बाद जितने साल आपने मलंगियत और गालियत में गुजारे हैं, यानी उन अफकार के साथ, और जितने दिन आप सुन्नत और सीरत सीखने और सिखाने में गुजारें, आप देखिए कि आपको रूहानी जो सुकून है, जो लुत्फ़ करम महसूस होगा रब का, वो किस हालत में होगा, गुज़श्ता हालत में या इस हालत में, तो फैसला आप कर लीजिएगा खुद। शीयत में से अगर तौहीद निकाल दें, शीयत में से क्या, अपने ईमान में से तौहीद निकाल दें, मार्फत तौहीद निकाल दें, अगर अल्लाह और मखलूक का, खालिक और मखलूक का फ़र्क निकाल दें, पल्ले कख नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। तो खुदा के वास्ते याद रखिएगा, क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के लिए कुरान और अहले बैत की हिदायत के और रहमत के और सिखाने के दरवाजे खुले हुए हैं, किसी ने आप पे बंद नहीं किए। उठिए, आज से तहिया कीजिए। रमज़ानुल मुबारक गुजर रहा है, हफ्ता तकरीबन एक और रह गया है। आज से ही वो मेरे बहन भाई जो मेरी तरह सुस्त रवियों का शिकार हैं, जिन्होंने मेरी तरह बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का अरसा गफलत में गुजार दिया, जी आइए अल्लाह से तौबा करते हैं, इमाम को पढ़ना शुरू करते हैं, कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं, सीरत को पढ़ना शुरू करते हैं। फिर देखिएगा कि जो सुकून, जो लज्जत, जो शरीनी आपको इसमें महसूस होगी, वो आपको कभी भी नारे लगा के और सिर्फ मसाइब पे गिरिया करके नहीं होगी। मसाइब पे गिरिया करने का भी आपको तभी रूहानी लुत्फ़ आएगा कि जब आप साथ साथ उनकी सीरत की नशर व शात में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जुमा मुबारक का रोज़ है, रहमत का दिन, रहमत का महीना, रहमत की घड़ियाँ, रहमत के लम्हात, ए पाक परवरदिगार अपने प्यारों के सदके, अपनी रहमत के सदके हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा गलतियों लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा, हमें माफ़ फरमा दे, बेशक तू माफ़ी को पसंद फरमाता है। हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा, तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमा, इमाम ज़मान जल्ल अल्लाह ताला फ़र्द शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, नमाज़ पंजगाना कायम करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।